رمضان المبارک کے روزے کس شخص پر فرض ہیں؟ جس شخص میں 5 شرطیں پائی جائیں اس پر روزے فرض ہے۔ پہلی، وہ شخص مسلمان ہو، دوسری مکلف ہو، تیسرا روزہ رکھنے پر قادر ہو، چوتھی مقیم ہو، پانچویں اس میں کوئی مانع نہ پائے جائیں۔ 5 شروط جس شخص میں بھی پائی جائیں اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہوں گے۔ پہلی، وہ شخص مسلمان ہو۔ پہلی شرط کی وجہ یہ ہے کہ کافر روزہ رکھنے کے حکم سے خارج ہے، کیونکہ اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں اور نہ ہی اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے، اور اگر مسلمان ہو جائے تو اسے روزہ قضا کرنے کا حکم نہیں۔ کہا جائے گا کہ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے نفقات کے قبول نہ ہونے کے اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کے لیے بھی بڑی سستی اور کاہلی سے آتے ہیں اور خرچ بھی برے دل سے ہی کرتے ہیں۔ جب ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نفقات قبول نہیں تو پھر خاص عبادت تو بدرجہ اولی قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری شرط، مکلف ہو۔ مکلف وہ ہے جو عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ بچہ اور مجنون مکلف نہیں۔ 3 اشیاء میں سے کسی ایک کے بھی پائے جانے پر بلوغت حاصل ہو جاتی ہے، اور عاقل وہ ہے جو مجنون نہ ہو، یعنی اس کی عقل صحیح ہو، بے عقل نہ ہو۔ اس لیے جو بھی بے عقل ہے وہ مکلف نہیں۔ اس پر دین کے احباب و فرائض، نماز، روزہ وغیرہ کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ تیسری شرط، اسے قادر ہونا چاہیے، یعنی وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہے اس پر کوئی روزہ نہیں، لیکن وہ اس کی قضا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ عاجز اور قدرت نہ رکھنا۔ 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، دائمی اور مستقل عاجز اور غیر مستقل عاجز۔ غیر مستقل عاجز کا بیان ہے، مثلاً وہ بھی مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہو یا مسافر، تو ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن وہ فوت شدہ روزے بعد میں رکھیں گے۔ دائمی اور مستقل عاجز، مثلاً وہ مریض جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، اور وہ بوڑھا جو روزے رکھنے سے عاجز ہو، ان کا ذکر مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ میں ہے، اور جو اس کی طاقت رکھے وہ ایک مسکین کا کھانا دانے۔ ابن عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو کوئی بوڑھا مرد اور عورت روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں تو ہر دن کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ چوتھی شرط، مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو مریض یا مسافر ہو اور وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ مسافر کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور مسافر کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ آسانی والا کام کرے۔ اگر تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہ ہو تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اور اس کی آیت میں دلیل ہے کہ انسان کو جس میں نقصان ہو وہ اس کے لیے منع ہے۔ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ضرر کا پیمانہ کیا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ضرر حسی یا پھر خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسی ضرر یہ ہے کہ مریض یہ محسوس کرے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، اسے ضرر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی شفا یابی میں دیر ہوگی۔ 5ویں شرط، اس شخص میں کوئی مانع نہ پایا جائے، اور یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حائضہ اور نفاس والی عورتوں پر روزہ رکھنا لازم نہیں، لیکن وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض یا نفاس آتا ہے نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے، تو اس لیے اس پر حالت میں روزہ رکھنا لازم نہیں، اور علماء کرام کا اجماع ہے کہ اگر وہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اس کی قضا ضروری ہے۔